بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر ان محفلوں میں مت بیٹھو، ان سے الگ ہو جاؤ، اور جب تک کہ وہ موضوع جس چھیڑا ہوا انہوں نے وہ ختم نہ ہو جائے، وہ بات ختم نہ ہو جائے، تب تک ان محفلوں میں دوبارہ مت جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے جو اہل کتاب مذاق بنا رہی ہیں، اہل کتاب یہود اور نصارہ ہمارے دین کو مذاق بنا رہی ہیں، اور نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، پکار دی جاتی ہے، اس کو مذاق بنا رہی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور مددگار رفیق نہ بناؤ۔ اگر تم صاحب ایمان ہو اور واقعی اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ ان لوگوں کو اپنا دوست اور یار و مددگار نہ بناؤ۔ اب یہ بیماری جو ان کو ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ آج کی نہیں ہے کہ ہمارے اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کسی نے دین اسلام کے بارے میں، کسی نے قرآن کے بارے میں کی، اور کسی نے اور کسی معاملے میں کی، تو یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی۔ یہ جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر کرنا کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ان لوگوں کو کبھی بھی آپ دوست نہ بنائیں، اللہ سے ڈریں، اور یہ جس پکار کو جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں یہ حرکتیں کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، اور یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ کون سی چیز کو دعوت دے رہے ہیں، کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور کس ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو قانون پاکستان میں کے آئین میں موجود ہے، وہ اسی لیے ہم سب اس کے حق میں ہیں، اور جہاں کہیں بھی یہ ایسا مذاق وغیرہ بنایا جاتا ہے تو امت مسلمہ جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی کہ ہم نے کیا برا کیا کہ ہم تو ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم لوگ تو اکثر تم میں سے لوگ نافرمان ہیں، ہم تو ہر بات کو مان رہے ہیں، پھر تمہیں اس میں کیا برا لگتا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ عذاب ہیں، یہ سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے جو لوگ اہل ایمان کا اور اسلام کے شاعر کا اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بہت برے ٹھکانے پر ہیں اللہ کے ہاں، مصوبتاً، یعنی ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ بہت برا ہے۔
اللہ پاک کی لعنت ہے ان پر، غضب ہے ان پر۔ ایسے لوگوں کو اللہ پہلے سور اور بندر بھی بنا چکا ہے، یہ شیطان کے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے بدترین مقام ہے ان کا۔ تو اب آگے آیت نمبر 61 اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ یہ منافقت کرتے ہیں نا کہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا چھپاتے رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ یعنی حرام جب کھاتے ہیں نا تو حرام کھانے کے جتنے بھی یہ بری عادتیں ہیں، ان سب میں ایک بری عادت ان کی یہ ہے کہ یہ حرام خوری کرتے ہیں۔ سود کھاتے تھے نا اہل کتاب، یہ یہودی جو تھے سود کھاتے تھے، تو جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کے ساتھ جہاں اور بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر دین سے دوری، دین کے سے بالکل اس کا تعلق جو ہے نا باقی نہیں رہتا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے 63 آیت میں فرمایا کہ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے دین والے ہیں، جن کے پاس یہ دین سمجھنے جاتے ہیں، احبار اور رہبان، یہ ان کو ایسی باتوں سے منع کیوں نہیں کرتے کہ حرام نہیں کھاؤ، گناہ کے کام نہ کرو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل بہت برا ہے۔ یعنی عالم لوگ جو ہیں موجود معاشرے میں اگر برائیوں سے منع نہ کریں تو ان کا طرز عمل بہت برا ہے۔ اب یہ علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بری باتوں سے، حرام کھانے سے منع کریں۔ یہاں پر ان کا جو اس وقت کا بھی جو ان کے ہاں یہی ہے نا کہ دین جو ہے وہ بس چرچ تک محدود ہے، عام زندگی میں دین کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو چرچ کے اس وقت پادری ہیں، پوپ وغیرہ جو ہیں، اپنے آپ کو یہ رہبانیت کی بھی اختیار کی بھی ہوتی ہے، دنیا کو اس کو چھوڑ کر الگ جی وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے قوم کو گناہوں سے منع نہیں کرتے، حرام کاریوں سے منع نہیں کرتے، تو یہ تو بہت بری حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت لمبے چولے پہن کے، چوغے پہن کے بہت اچھے ہیں۔ ان لوگوں نے قانون پاس کرا دیے ہیں کہ ہومو سیکس بھی جائز ہے، اور یہ زنا بھی جو ہے اپنی رضامندی سے ہو یہ بھی جائز ہے، سود بھی جائز ہے، دوسری معیشتوں پر قبضہ کرنا بھی جائز ہے، دوسرے ملکوں پر اسلحے کے زور سے بمباری کرنا بھی جائز ہے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنا بھی جائز ہے۔ ان سب کے علماء جو ہیں وہ سائڈ پر بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اسمبلیوں میں جو چاہے قانون پاس کر لیتے ہیں اور یہ کچھ نہیں بولتے۔ اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا طرز عمل ہے ان کا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وہی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا تھا، یعنی قحط کا جو تھا نا موقع پیدا ہو گیا تھا ان کی وجہ سے کہ ان کو تنبیہ ہو۔ اس موقع پر بجائے اس کے کہ یہ ہوش میں آتے، ان کے بعض سرداروں نے گستاخانہ جملہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو عربی میں بخل اور کنجوسی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے نا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بخل کا معاملہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں بخل کی صفت تو خود ان کی اپنی مشہور اور معروف ہے، یہ خود بخیل ہیں، سود خور ہیں،
اس لیے اللہ فرمایا کہ ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، مبسوطتان، کھلے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب کسی کا ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ پاک کے ہاتھ ہیں؟ تو اللہ پاک نے جیسا کہا ہے وہ ویسے ہی ہمارا ان پر ایمان ہے، اس کے ویسے ہی ہاتھ ہیں جیسے کہ اس کی شان کو زیبا ہے، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ جو ہیں، جیسے آپ یہاں پر ہے یداہو، دو ہاتھ ہیں اور وہ کھلے ہیں۔ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ دوڑ کر آتا ہے، اللہ چل کر آتا ہے، اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ تو یہ جیسا اللہ نے فرمایا ہمارا ویسا ہی ایمان ہے، ہم اس میں قرید نہیں کرتے کہ اللہ کیسا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی جو ہے کیسی ہے، بس ویسا ہے جیسا کہ اس کی شان کو زیبا ہے، جیسا اس نے بتا دیا وہ ویسا ہی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرید نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اس کی ذات کیسی ہے، کتنی ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیسا ہے، یہ قرید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ معاملے پھر زیادہ کیل و کال کرنا، زیادہ سوال کرنا ذات کے بارے میں، وہ پھر کفر تک نوبت جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک نے جیسا بتایا ہمارا ویسا ہی ایمان ہے، وہ ویسا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو بغض اور عداوت ان کے درمیان جو پیدا کر دیا، وہ یہ کہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کے یہ دشمن ہی رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ دشمن ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا نا مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، تو در پردہ یہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہو اور مسلمانوں کو شکست ہو، اور یہ پیچھے در پردہ ان کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی موقعوں پر چاہا ہے کہ بھی جنگ بڑھ جائے، لیکن اللہ پاک نے ہر موقع پر ان کی سازش کو ناکام بنایا۔ اگلی آیت 65، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ کہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہی ہیں۔ اب یہاں پر تورات اور انجیل پر اگر یہ ایمان صحیح والا لاتے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اللہ پاک نے ان کا بتایا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو ان کا انجام بہت اچھا ہوتا، پھر اللہ ان کو آسمان سے، زمین کے نیچے سے، سب طرف سے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کو لے کر چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین و آسمان کے خزانوں سے ہر طرف سے پھر رزق عطا کرتا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ایک جماعت ہے جو کہ سیدھے راستے پر چل رہی ہے، یعنی تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بہت سے لوگ خراب ہی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، بلغ اللہ پاک نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، آگے پہنچائیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آگے نہ پہنچایا، تو گویا آپ نے رسالت جو آپ کو ملی تھی، رسول جو آپ کو پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں نا، تو جو آپ کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ آپ نے پھر ادا نہ کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے مت ڈریں، اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دن رات لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ بھی ایک دن میں باہر نکلتے اور
تبلیغ کا کام کرتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ ابھی آتے ساتھ ہی دوسرے وقت میں جانے لگتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ آئے ہیں، اب دوبارہ کہ اس آدمی کو بات کیا سمجھائیں گے؟ آپ فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ پاک نے اس کے دل کو نرم کر دیا ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں تو وہ بات کو سن لے۔ ایک ایک بندے کے پاس جا کر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور مکی زندگی میں تو آپ ایسے ہی جہاں کوئی آدمی ملتا، باہر سے کوئی آتا، کہیں میلہ لگتا، کہیں بھی لوگ چار اکٹھے ہوتے، حج کا موقع آتا، آپ وہاں پر پہنچ کر تبلیغ کا کام کرتے۔ مکہ سے باہر طائف میں گئے، ارد گرد کے لوگوں کو بتایا، ایک ایک کو، ایسے جیسے کہ کوئی دیوانہ ہوتا ہے، اور وہ دیوانہ جیسے کہ ایک کام کی دھن اس پر سوار ہوتی ہے، اور وہ بار بار ایک ہی بات کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی نے ایسے لوگ کیا کہتے؟ یہ تو دیوانہ ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہے، کوئی کہتے مجنوں ہے، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتا نجومی ہے، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی سیٹیاں بجانے لگتے، شور کرنے لگتے، آوازیں کسنے لگتے کہ بھئی ان کی بات نہ سنو، یہ صاحب جو ہیں ان کی بات نہ سنو، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو تمہیں تمہارے دین سے بھٹکا دیں گے، یہ تو تمہارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سننے سے پہلے ہی بھاگ جاؤ، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ کیا کیا نہیں آپ کے ساتھ کیا گیا، اور طائف والوں نے پتھر مارے، خون آلود کر دیا، آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جو تالیاں پیٹتے اور آپ کو کا مذاق بناتے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو کہ بلغ ما انزلت الیک، جو ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہو رہا ہے تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اسے پہنچاتے جاؤ، آگے بتاتے جاؤ۔ تو آگے بتانے کا جو فریضہ ہے یہ آپ نے اس طریقے سے ادا کیا کہ جب آپ نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت آخری خطبہ جو دیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خطبے کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، خطبہ کے بعد آپ نے لوگوں سے گواہی طلب کی، کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے، سب نے، وہ مجمع تھا 10 لاکھ کا مجمع تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے اپنا دین پہنچا دیا، اب اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، نگاہ اٹھائی اور چہرہ اوپر کر کے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے لوگوں کو، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو نہایت جانفشانی سے ادا کرتے رہے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ آپ یقین رکھیں، جو کام یہ کرنے لگتے ہیں، جو لوگ بھی تبلیغ کا کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کرنے لگتے ہیں، ان کو اللہ پاک پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچا لے گا۔ تو یقین رکھو کہ پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو بڑی دعوت دیتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے ہم نے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہم سے بس یہ پوچھنا ہے تم نے پہنچایا تھا؟ تو اگر ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہوگا تو ہم نے اپنی ڈیوٹی ہی نہیں ادا کی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جیسے بار بار کہنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 68 نمبر آیت میں، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے
ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، یعنی جو اس وحی کے خلاف ہوں گے، سازشیں کریں گے اور اس وحی کا مذاق اڑائیں گے اور اس وحی سے کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس نہ کرنا، یعنی کہ افسوس سے مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس بات پہ افسوس نہ کرو، بس آپ اپنا ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی، اللہ و آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بات جو ہے سورہ بقرہ میں بھی سیم یہی آیت جو ہے اللہ پاک نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ یہودی کہتے ہیں نا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، آیا تھا نا پہلے بھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، خواہ وہ یہ اسلام والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، صابی ہیں، نصرانی ہیں، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے پھر سے بہت سے اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی پچھلی ان کی تاریخ میں یہ جو کرتے رہے ہیں وہ اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو ان سے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مسیح نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اس نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس کے اوپر جنت، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کی مغفرت نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس پر جنت حرام ہے اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ ظلم ہی ہے نا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرنا ہے اس کو ظلم کہا قرآن نے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم یعنی کہ ناانصافی کی بات ہے کہ آپ ایک چیز کو اس کے ٹھکانے پر نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، معبود واحد ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو لے آؤ جو کہ وہ اس کا مقام نہیں ہے تو اس کو اس کے مقام پر لے آؤ، اور اللہ کا جو مقام ہے اس کو وہ نہ دو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پہلے تو ایک عقیدہ ان کا یہ ہے نا، مسیحیوں کے اندر بھی کئی طبقے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ مانتا ہے۔ دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں، انہوں نے بھی کفر کیا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، مریم ان کی جو والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم اور روح القدس اور اللہ، ان تینوں کو تثلیث بنائی ہوئی ہے۔ تثلیث آپ ان کے ہاں عقیدہ تثلیث بھی چلتا ہے۔ عقیدہ تثلیث کا مطلب ہے تین خدا ہیں، تینوں میں سے ایک جو ہے نا وہ اللہ ہے، ثالثو تیسرا ہے تین میں سے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرماتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہ اکیلا اللہ ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، ان سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے نا، یہ ان کے اقانیم، تین اقانیم کہ باپ جو ہے، باپ اللہ کو مانتے ہیں،
اور بیٹا جو ہے مسیح ہو گیا، اور وہ بھی خدائی میں شریک ہے، خدا ہے، اور روح القدس جو جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے کہ روح پھونکی تھی، روح لے کر آئے تھے، اور بعض مریم علیہ السلام کو لے آتے ہیں اور بعض جبریل کو لے آتے ہیں۔ تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر، کبھی کہتے ہیں کہ تینوں مل کر ایک ہیں، اور ایک کس طرح ہیں، ایک کس طرح ہے اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں۔ یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک گورکھ دھندا ہے، بھول بھلیاں ہے کہ کس طرح سے یہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ یہ بات سمجھانے کو ان سے کہا جائے تو یہ 2 گھنٹے لیکچر دیتے ہیں، لیکن سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ تین میں سے تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کو کفر کہا، کہ اللہ پاک نے کہا کہ اصل میں ان کا وہ بتانے میں جب ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، یہ کیسے ہے، تو کہتے ہیں کہ جو تین خدا ہیں نا، ان میں سے یہ کیا ہے کہ ان کی صفت ایک ہی تھی۔ اللہ جو تھا نا، ایک اللہ ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، لیکن ان کی صفت ایک ہی ہے۔ اس نے کیا کیا، انسانی وجود میں حلول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور دنیا میں آگے، تو لہٰذا وہ انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے، اور اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہ خدا تھے، لیکن جب انہوں نے عیسیٰ کی اندر حلول کیا، یعنی ان کی شخصیت میں آگے، ان کے انسانی جسم میں آگے، تو وہ ان کا انسانی وجود ہے، اور خدا کی ایک اصل جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اصل یہ جو ہے تین خداؤں کو لا کے یہ عقیدہ انہوں نے گورکھ دھندا بنایا ہوا کہ وہ اس لیے آئے تھے دنیا میں، اس لیے آئے تھے کہ دنیا میں بہت برائی پھیل گئی تھی، تو اللہ نے یہ چاہا کہ وہ دنیا میں آئے اور انسانوں کو دیکھے اور ان کا جائزہ لے، اور اس کے بعد اس نے قربانی دی، سولی پہ چڑھا تاکہ لوگوں کے گناہ معاف کرے۔ یعنی سب فضول بکواسات ہیں جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اگر یہ معافی مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے الا رسول، سوائے ایک رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی تھی۔ یعنی مریم علیہ السلام کی اللہ پاک نے تصدیق کی ہے، انہیں سچا کہا ہے۔ یہ یہودیوں کی اپوزٹ تھا نا، کہ یہودی کیا ہیں، وہ عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ کی والدہ کو غلط کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ مسیح علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ایک ان کی قوم میں یوسف نجار نامی ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ انہوں نے مریم پر یہ الزام لگا دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ان کی بعد میں شادی بھی ہو گئی تھی تو اور بھی بچے ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ جو ہیں نا، یہ نکاح کے بغیر اس آدمی سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی تردید کی ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ سچی تھیں، جو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو وہ سچ کہا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نا کہ مریم بھی خدا ہے، جو میری کرسمس بنایا ہوا وہ یہی ہے نا کہ مریم نے بیٹا جنا، تو میری جو ہے مریم، وہ بھی اس کو بھی یہ خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ بالکل خدا نہیں تھی، وہ اللہ کی بندی تھی، مریم بھی اور عیسیٰ بھی۔ خدا تو کھانا نہیں کھاتا، خدا تو کھانے کی صفت سے پاک ہے، یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کیسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات، پھر دیکھو کہ کہاں سے یہ اوندھے منہ لے جائے جا رہی ہیں۔ ان کی اتنی واضح آیات سننے کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آتی، اوندھے منہ گرے پڑ رہے ہیں، کوئی عقل نہیں کر رہے، کوئی سمجھ نہیں کر رہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو، ان لوگوں کی
ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کسی نفع کا نہ اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو یعنی کہ بڑھائی چڑھائی ہوئی چیزیں جو کہ اللہ نے نہیں نازل کی وہ ناحق ہیں۔ ناحق غلو یعنی اتنا نہ بڑھ جاؤ اپنے دین میں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائی اتنے بڑھ گئے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا ڈالا، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کو جو ہے ان کی شخصیت کا انکار کر دیا، ان کی ولادت بغیر باپ کے اس کا انکار کر دیا، ان کی والدہ پہ الزام ہی لگا دیا۔ یہ دونوں طرف کا غلو ہے، ایک نفرت کا غلو، ایک محبت کا غلو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق طور پر غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو خود پہلے گمراہ ہو گئے، بہت سے دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی یہ اب دوبارہ جو اس وقت اہل کتاب تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد راستے سے بھٹک گئے تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکا دیا تھا، تو تم ایسا نہ کرو۔ اور ایک گروہ جو تھا ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مان بیٹھے تھے، اور یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے چہیتے کہتے تھے کہ ہم چہیتے ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ ہم نے پڑھا نا اس میں پیچھے سورہ بقرہ میں کہ اللہ پاک نے ان کو جب 100 سال تک کے لیے سلا دیا تھا، موت دے دی تھی، اور 100 سال کے بعد وہ انہیں زندہ کیا اور ان کے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے جب 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے ایک گروہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، ان کو بھی بنا دیا تھا۔ تو یہ لوگ غلو کرتے رہے ہیں، تو اب منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو جو تمہارے پچھلوں نے کیا۔ اگلی آیت میں 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، جو لوگ کافر ہوئے ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی۔ کس کے ذریعے لعنت کی؟ علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، داود علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کروائی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کتنی حدیں انہوں نے پار کی، کیسی کیسی انہوں نے نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو لعنت کا حقدار کیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے وہ اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ جو بھی قوم ان کے اندر سے، جو فریق، جو گروہ بدی کے اندر مبتلا ہوتا ان کو وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو یہ بہت برا ہے جو یہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو برائی سے روکنا جو ہے یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بات ہے، اور اگر نہ روکا جائے، جو کوئی کرتا کرنے دیا جائے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں لبئس، بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں معاہدہ کیا تھا، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مشرکین مکہ کو جا کے انہوں نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان کی وجہ سے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ اب ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے۔
لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تعداد نافرمان لوگوں کی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے مشرک ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں اول نمبر یہودی ہیں۔ یہ بات اللہ پاک نے خود بتا دی ہے، اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اول نمبر کا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، اور دوسرے نمبر پر مشرک، شرک کرنے والے، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا۔ اب ہیں تو یہ غیر مسلم عیسائی جو ہیں، لیکن مسلمانوں سے دوستی میں یہ قریب ہیں، دشمنی میں یہودی اور یہ مشرک جو شرک کرتے ہیں جیسا یہ ہندو، یہ مسلمانوں سے دشمنی میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قریب جو ہیں نا تھوڑا دل کے مسلمانوں سے دوستی میں وہ عیسائی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو نا علم دوست ہیں اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، یعنی جو دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر چکے ہیں۔ نیز یہ بھی وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ اشارہ ہے نجاشی کی طرف، جو کہ عیسائی بادشاہ تھا اور اس نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی۔ حبشہ میں جب ہجرت کی مسلمانوں نے ابتدائی زمانے میں، تو اس نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی، اور وہاں پر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا تھا۔ اچھا سلوک بھی کیا، اور اس کے بعد وہاں پر جو مکہ کے لوگ گئے تھے اور جا کر انہوں نے مسلمانوں کی شکایات بتائیں اور کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، تو نجاشی نے بڑے انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو بلا کے فیصلہ کیا تھا، اور مسلمانوں کا مشرکین جو تحفے تحائف اس کو دے رہے تھے رشوت کے طور پر، اس نے سارے واپس کر دیے تھے۔ اور اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے کہا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسلمانوں سے دوستی میں قریب ہیں۔ لیکن وہ لوگ تھوڑے ہی ہیں جن میں ان کی ایک بات یہ بتائی کہ ان میں تکبر نہیں پایا جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر زمانے کے عیسائی اچھے ہوں گے۔ ہماری مسلمانوں کی تاریخ جو ہے بتاتی ہے کہ بعض ادوار میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا اور بدترین مظالم کیے، اکثریت تو ان کی نافرمانی ہی ہے۔